بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں گاؤں کے ماحول سے آیا تھا۔ شہری لڑکوں سے میری دوستی نہیں ہو پائی تھی۔ ہم لوگ گاؤں کے سادہ ماحول کے عادی تھے۔ یہاں کے لڑکوں کے ساتھ چلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا کالج میں دوسرا مہینہ تھا جب میری دوستی ناصر سے ہو گئی۔ ناصر ایک ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لوگ شہر میں ایک بڑے حویلی نما بنگلے میں رہتے تھے، لیکن ان کا ماحول گاؤں والا تھا، اسی لیے ناصر سے میری اچھی دوستی ہو گئی۔ ناصر ایک خوبرو نوجوان تھا، اس کے ساتھ چلنے پر مجھے فخر محسوس ہوتا۔ ان کی حویلی شہر میں ہی واقع تھی۔ میں گاؤں سے شہر پڑھنے آیا ہوا تھا، اسی لیے گھر کی کمی محسوس ہوتی تو ناصر مجھے اکثر اپنے گھر لے جاتا۔ ناصر جیسا نوجوان جس کے لیے لاکھوں کروڑوں کی جائیداد انتظار کر رہی تھی، اسے بھلا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پڑھنا تو ہم غریبوں کے شوق ہوتے ہیں۔ ناصر کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ اسے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ زیادہ تر اپنی زمینوں پر ہوتا اور کبھی کبھار حاضری لگانے کی غرض سے کالج آ جاتا تھا۔ اسے کالج میں عید کا چاند بھی کہتے تھے۔ اس کی دوستی نے مجھے کالج میں کافی مشہور کر دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہم لوگوں میں اتنی بے تکلفی ہو گئی کہ ناصر مجھے اپنی حویلی لے جانے لگا۔ میں بھی شہر کے ماحول سے اکتایا ہوا تھا، باہر کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا۔ جس دن ناصر کے گھر جانا ہوتا میں دل ہی دل میں خوش ہوتا، لیکن خودداری ملحوظ خاطر تھی، اسی لیے میں ناصر کے گھر زیادہ نہیں رکتا تھا۔ لیکن کچھ عرصے سے میں محسوس کرنے لگا تھا کہ ناصر کے گھر والے مجھے توجہ دیتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں اور مجھے گھر کے ایک فرد کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ شاید ایسا اس لیے تھا کہ میں غریب ہی سہی لیکن ان کا ہمذات تھا۔ یہ لوگ خاندانی حسب نسب کو بڑا سمجھتے تھے، اسی لیے مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ میں ان کے ساتھ کھانے کی میز پر بھی بیٹھتا۔ غرض یہ کہ کچھ ہی عرصے میں ان کے لیے خاندان کے ایک فرد جیسا ہو گیا۔ ناصر کی حویلی میں کافی زیادہ کمرے موجود تھے۔ تقریباً 12-13 کمروں پر موجود یہ حویلی کسی کے لیے بھی ایک آئیڈیل جگہ ہو سکتی تھی۔ میں بھی جب یہاں رکتا تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ ہاسٹل کے تنگ کمروں سے یہاں آ کر کھلی فضا میں بیٹھنا مجھے اچھا لگتا۔ ناصر کی ماں مجھے بیٹا کہتی، لیکن ناصر کی بہن مجھے گہری نظروں سے دیکھتی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا۔ بہرحال میرا آنا جانا وہاں لگا رہتا تھا، اور پھر ناصر میرا دوست تھا، اس لیے میں نے اس کی بہن کی طرف کبھی دوسری نظر سے نہیں دیکھا۔ میرے لیے وہ چھوٹی بہنوں جیسی تھی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ناصر کی طرح اس کی بہن کو بھی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک دن ناصر کالج نہیں آیا۔ میں اس کا پتہ کرنے اس کے گھر گیا تو دروازہ اس کی بہن نے کھولا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کے جواب میں میرا حال چال پوچھا تو تکلفاً میں نے بھی پوچھ لیا کہ کیسی ہو؟ کہنے لگی ٹھیک نہیں ہوں۔ میں نے مروتاً اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میرے امتحانات سر پر ہیں، لیکن مجھے ریاضی کی ایک بھی مشق نہیں آتی۔ اب یہ تو ایک بہانہ تھا جسے میں خوب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ناصر کی بہن میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، شاید اسی لیے یہ بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں بھلا کیا کہتا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اگلے دن ناصر مجھ سے منت کرنے لگا کہ میں اس کی بہن کو ریاضی پڑھاؤں۔ میرے لیے ناصر کو انکار کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ میرا دوست تھا۔ اگر میں نہ کرتا تو شاید وہ میری اس بات کا غلط مطلب لیتا۔ چنانچہ ایک نیا سلسلہ چل پڑا۔ میں ناصر کی بہن کو پڑھانے لگا، لیکن یہ محسوس کر رہا تھا کہ پڑھائی سے زیادہ اس لڑکی کی توجہ شاعری وغیرہ پر رہتی۔ اس کا یہ انداز مجھے پسند نہیں تھا۔ خیر، جب سے میں ناصر کی بہن کو پڑھانے لگا، ناصر کی ماں نے مجھے گھر روکنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی کہ اب تم ہمارے لیے اور بھی محترم ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر پر ہی رہو۔ اب مجھے ناصر کے گھر رہنا بھی گوارا نہ تھا، لیکن ناصر اور اس کی ماں کے اصرار پر مجھے ان لوگوں کی یہ دعوت قبول کرنا ہی پڑی۔ ناصر نے کہا، ویسے بھی ہمارے اب 6 مہینے ایک ساتھ رہ گئے ہیں، بہتر ہے کہ تم ہاسٹل کی بجائے میرے ساتھ میرے گھر پر رہو۔ میں نے ناصر کا شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی اسے کہا کہ مجھے زنانے سے دور ایک الگ کمرہ دے دو، تاکہ میرے لیے کوئی بھی مشکل نہ رہے اور حویلی کی عورتوں کو بھی آسانی رہے۔ اگرچہ حویلی کی عورتیں مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھیں، مگر پھر بھی یہ خود میری عزت نفس کو گوارا نہیں تھا
کہ میں غیر محرم ہونے کے ناطے حویلی میں دندناتا پھروں۔ بہرحال مجھے زنان خانے سے ملحقہ ہی ایک بیٹھک نما کمرہ دے دیا گیا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ باہر کی طرف بھی کھلتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پوری حویلی میں سے میں نے ایک یہی کمرہ پسند کیا۔ حالانکہ ناصر کچھ ہچکچا رہا تھا، وہ یہ کمرہ مجھے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا رہوں گا تو یہیں رہوں گا، یہاں سے باہر جانا بھی آسان ہے اور میرے لیے کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ تب ناصر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی، اور یہ شرط ہی نہیں، میرے اماں ابا کا حکم بھی ہے۔ اس کمرے کی ہر چیز تم بلا جھجک استعمال کر سکتے ہو، لیکن دیوار میں یہ جو قد آدم آئینہ لگا ہے یہاں تم نہیں جا سکتے۔ اس آئینے کو صاف بھی مت کرنا، اس کے قریب بھی مت جانا، یہ خاص آئینہ ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ناصر نے کہا تو میں حیران رہ گیا، یہ تو کوئی جادوئی بات لگتی ہے، میں بھلا اس شیشے کو کیوں چھیڑوں گا؟ لیکن پھر بھی اس شیشے کا چھیڑنا اس قدر ممنوع ہے، یہ بات مجھے ہضم نہ ہو رہی تھی۔ خیر میرے لیے یہی بہت تھا کہ مجھے اپنی مرضی کا کمرہ مل گیا ہے۔ ناصر کا کیونکہ کمرہ الگ تھا، میں دن کے وقت تو ناصر کے کمرے میں چلا جاتا، لیکن رات کو سونے واپس اپنے کمرے میں آتا تھا۔ میرا کمرہ کافی ہوادار اور کھلا تھا، یہاں بیٹھ کر تازگی کا احساس ہوتا۔ ایک دن معمول کے مطابق میں تھک ہار کر سویا تھا کہ مجھے آنکھ لگ گئی۔ آج دروازہ کھلا ہی رہ گیا، میں نے نہ بیرونی دروازہ بند کیا اور نہ ہی بیٹھک کا دروازہ بند کیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے اپنے قریب کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو کسی نے میرے منہ پر کومل سا ہاتھ رکھ دیا، گویا یہ کوئی عورت تھی جو میرے قریب ہی بیٹھی تھی، اور میرے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس معاملے کو راز میں رکھنا چاہتی تھی۔ تبھی میں آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا، اندھیرے سے آنکھیں مانوس ہوئیں تو سامنے بیٹھا وجود قدرے واضح ہو گیا۔ یہ کوئی لڑکی ہی تھی، لیکن کون تھی میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے دیکھا میرے کمرے کا دروازہ بند تھا، مجھے کچھ تسلی ہوئی تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے سے چھوٹی ٹارچ نکالی اور اسے آن کر کے سامنے والی کے چہرے پر ڈالی تو دنگ رہ گیا۔ یہ کوئی اور نہیں ناصر کی بہن شاہینہ تھی۔ شاہینہ تم یہاں؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاں میں یہاں، خدا کے لیے کچھ شور شرابہ مت کرنا، میں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ شاہینہ کی جرأت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ شاہینہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ رات کے اس پہر تم یہاں آ گئی ہو، کسی نے دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ میری بھی شامت آئے گی۔ میری بات پر شاہینہ کڑ کر بولی، کیسے مرد ہو تم؟ میں لڑکی ہو کر نہیں ڈرتی اور تم مرد ہو کر ڈر گئے؟ شاہینہ فلمی جملے بولنے لگی۔ اس وقت مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ شاہینہ سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے جانا چاہا، لیکن وہ تو جانے کو جیسے تیار ہی نہیں تھی۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو عسکر، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پیار کرتی ہوں تم سے۔ شاہینہ کی دیدہ دلیری دیکھ کر مجھے اور بھی غصہ آیا۔ شاہینہ لڑکیوں پر ایسی باتیں اچھی نہیں لگتیں، بہتر ہے کہ تم اس کمرے سے چلی جاؤ، میں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ بھی عجیب مٹی کی بنی تھی۔ میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، تم سے شادی کا وعدہ لیے بنا نہیں جاؤں گی، چاہے بھیا یہاں آ کر مجھے مار دیں، جب تک تم مجھے قبول نہیں کرو گے تب تک خطرہ موجود رہے گا۔ اچھا ٹھیک ہے شاہینہ، میں کوشش کروں گا، فی الحال تم جاؤ، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا۔ وہ خوشی خوشی اٹھ کھڑی ہوئی اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے ٹارچ نیچے کر لی، اندھیرے میں وہ میرے کمرے سے نکل کر چلی گئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اف خدایا، اب یہ نئی مصیبت، لگتا ہے حویلی میں میرے دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ نیند نہ آ رہی تھی، تہجد کی نماز پڑھی اور مصلی بچھا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے شر سے بچائے۔ میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، پڑھ لکھ کر ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ اگلے دن شاہینہ کی نظروں میں ایک معنی خیز خوشی تھی، شاید اس نے میری خاموشی کو میری محبت سمجھ لیا تھا۔ اگلے دن میں کالج سے واپس آیا تو نوکرانی کے ہاتھوں اس نے مجھے چٹھی تھما دی۔ میں نے بادل ناخواستہ چٹھی لے لی، کیونکہ زیادہ دیر بات کرنے سے کسی کو بھی پتہ چل جانے کا اندیشہ تھا۔ کمرے میں نے آ کر چٹھی پڑھی تو اس پر ایک عجیب و غریب دھمکی لکھی ہوئی تھی۔ محترمہ نے فرمائش کی تھی
کہ میں آج پھر دروازہ کھلا رکھوں، وہ مجھ سے ملنے آئیں گی۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ کچھ کھا کر اپنی جان دے دے گی۔ اب یہ نئی بیوقوفی تھی جس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا تھا، سو میں نے رات کو دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ لیکن میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں حویلی کے سخت رسم و رواج سے کہاں تک لڑ سکتا تھا؟ کیا مقابلہ کرتا میں ان سخت گیر لوگوں کا، جبکہ مجھے تو اس لڑکی سے محبت بھی نہیں تھی۔ میں تو بس اپنی جان بچا رہا تھا۔ خیر، میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ مارے پریشانی کے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آج بھی اس کے چہرے پر وہی بے تابی تھی۔ میری چارپائی کے پاس بیٹھ کر وہ دھیمے لہجے میں بولی، اصغر، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن تم تو جانتے ہو بابا اور بھائی کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بی بی، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، لیکن کیا یہ بھی جانا کہ میں کرنا چاہتا ہوں یا نہیں؟ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی، جیسے دنیا کا ہر لڑکا اس کے آگے اپنا دل ہار جائے گا۔ مجھے اس کا یہ غرور زہر لگتا تھا۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا تو نہیں کرتا، میرے دل میں کوئی اور ہے، یہ سمجھ لو۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ چل کر بولی۔ اب اس پاگل لڑکی کو میں کیا جواب دیتا؟ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ آہٹ سن کر میں تو چوکنا ہو گیا۔ میرا دل کیا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اس قدر خوف میرے ذہن پر طاری تھا، مگر اس پاگل لڑکی کو ہوش نہ آیا۔ بالآخر مجھے خود ہی اسے دھکیل کر دروازے سے باہر کرنا پڑا۔ خدا جانے باہر کون تھا، کسی نے ہمیں دیکھا یا نہیں، لیکن وہ رات میں نے عجیب وسوسوں میں کاٹ دی۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی کوئی آئے گا اور میرے کمرے میں میرا گلا دبا کر چلا جائے گا، میری زندگی کا قصہ تمام ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ خیریت سے صبح ہو گئی، میں ناصر سے ملا، وہ بھی نارمل تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ حویلی کے کسی نگران نے ہمیں نہیں دیکھا، لیکن کوئی تو تھا جس کی آہٹ رات کے پل مجھے سنائی دی تھی، لیکن میں نے اس آہٹ کو نظر انداز کر دیا۔ اگلا پورا دن میں حویلی سے باہر رہا۔ میری کوشش تھی کہ میں شاہینہ کے سامنے نہ جاؤں، وہ مجھے کم از کم بھول جائے یا پھر نظر انداز کرنا سیکھ لے یا مجھ سے مایوس ہو جائے، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگلے دن حویلی کی ایک نوکرانی پھر میرے پاس آئی، کہنے لگی، باؤجی، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میں شاہینہ سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم اسے سمجھا دو۔ کہنے لگی، مجھے آپ کے متعلق کوئی ضروری بات کرنی ہے، یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ نوکرانی کی بات تجسس سے بھرپور تھی، لہٰذا مجھے اس کی بھی بات سننا پڑی۔ کہنے لگی، اگر ہو سکے تو اپنے کمرے میں موجود اس شیشے کو ذرا سا سرکا کر دیکھ لینا، باقی کہانی میں تمہیں کل بتاؤں گی۔ نوکرانی کی بات تو بڑی وزن والی تھی۔ اس کمرے میں جب سے آیا تھا میں نے اس شیشے کو کھسکا کر کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کے پاس تک نہیں گیا تھا، یہاں تک کہ میں اس میں دیکھ کر نہ ہی اپنے بالوں میں کنگھی کرتا اور نہ کبھی داڑھی کا خط بناتا، مگر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس شیشے کو سرکانے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ خیر، میں نے اس دن نوکرانی کے کہنے پر اپنی بیٹھک کے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور اس شیشے کو ہلکے سے اپنی جگہ سے کھسکا دیا۔ وہ ایک معمولی سے گلو کے ساتھ دیوار کے ساتھ چپکایا گیا تھا۔ اسے ہٹاتے ہی اندر مجھے لکڑی کا ایک دروازہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لکڑی کا دروازہ اچھی طرح سے تالے سے بند کیا گیا تھا، جبکہ اس دروازے پر تازہ رنگ روغن بھی کیا گیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اگر میں یہ تالا توڑتا تو پوری حویلی آوازوں سے اور شور سے گونج جاتی، سو میں نے سوچا اس بارے میں فقیرہ بوا سے بات کر لوں گا، وہ کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرے گی، کوئی راستہ نکالے گی۔ اگلے ہی دن میں نے فقیرہ سے کہا کہ تم نے دروازہ کھولنے کا تو کہا تھا، لیکن اس میں چابی نہیں تھی، تالا لگا ہوا تھا، اس لیے میں نہیں کھول پایا۔ کہنے لگی، فکر کی بات نہیں، میں آپ کو تالا اور چابی دونوں لا کر دوں گی، چابی سے آپ اسے کھول سکیں گے، اور اگر تالا دوبارہ نہ بند ہو سکا تو نیا تالا لگا دیجیے گا۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن بھی ہوا لیکن ڈر بھی لگا۔ اس رات مجھے تالا کھولنا تھا، لیکن پھر میں نے نہ کھولا۔ سوچا پہلے فقیرہ سے اس کہانی کی اصل وجہ تو جان لوں کہ وہ مجھ سے یہ تالا کیوں کھلوانا چاہتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں کے مالکوں کی نظر میں مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے، اور یہ بھی اسی شاہینہ کی چال ہو تاکہ وہ مجھے رسوا کر سکے۔
दरअसल एक हफ्ते से मैंने उसे किसी किस्म का जवाब नहीं दिया था। फ़कीरा ने अगले दिन मुझसे मिलने का वादा किया। हवेली में मिलना ख़तरे से खाली नहीं था। उसने मुझे कहा कि वो एक बाहर पार्क में मुझसे बातचीत कर सकती है। मैं भी मुकर्ररा वक्त पर उसी पार्क में एक खेल खेलने चला गया। मेरे कुछ दोस्त वहाँ क्रिकेट के लिए आते थे। मैं एक दरख्त की ओट में खड़ा होकर फ़कीरा का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में फ़कीरा फूली सांस के साथ वहाँ हाजिर हो गई। मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आते ही उसने मुझसे पूछा कि मैंने वो ताला खोला तो नहीं। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। तब उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। असगर बाबू, तुम समझते होगे कि शाहीना तुमसे इश्क लड़ा रही है, तुम्हें चाहती है, तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम नहीं जानते इश्क इन अमीर ज़ातियों के लिए किसी मशगले से कम नहीं होता। मैंने शाहीना को अपने सामने 3 नौजवानों की ज़िंदगियों के साथ खेलते देखा है। पहले 2 तो बच निकले, मगर तीसरा इसके बाप की नज़र में आ गया था। और जानते हो उस बेचारे के साथ क्या हुआ? उसे तो रातों रात इस दुनिया से ही रुखसत होना पड़ा बेटे। लेकिन उस लड़के के ख़ानदान को हवेली के जिंदान खाने में कैद कर दिया गया। कुछ अरसे बाद चौधरी साहिब को एहसास हुआ कि इनके कैदियों पर पुलिस की या फिर मोहल्लेदारों की नज़र पड़ सकती है। तब इन्होंने तहखाने में इन लोगों को बंद करवा दिया। ये पूरा ख़ानदान वहाँ तड़प कर जान देने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन मैं और करमू, जो इस हवेली के पुराने नौकर हैं, तहखाने के रास्ते से वाकिफ़ थे। इसीलिए हम उस नौजवान की बहन और माँ, जो वहाँ नीचे तहखाने में कैद हैं, उन्हें खुश्क मेवा जात वगैरह पहुँचाते रहे। उन्हें यहाँ कैद हुए काफ़ी अरसा होने को है। चौधरी साहिब उनके लिए सिर्फ़ उतना खाना भिजवाते हैं कि वो ज़िंदा रह सकें। लेकिन जी, मेरा दिल उन्हें देखकर कुढ़ता है। उस बेचारे का कसूर क्या था? सिर्फ़ यही कि वो शाहीना बीबी की बातों में आ गया, वरना तो वो बहुत सीधा साधा और मासूम बच्चा था। हवेली में काम करने वाले एक नौकर का बेटा था। उसने कभी शाहीना बीबी को गलत नज़र से नहीं देखा। ये सब शाहीना बीबी का ही किया धरा है कि वो बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। फ़कीरा की कहानी सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शाहीना और उसका ख़ानदान इस कदर कदामत पसंद निकलेगा और इनके लिए दूसरों की जान लेना इतना ही आसान होगा। मुझे इन लोगों से नफ़रत होने लगी। फ़कीरा से बातचीत करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो लोग वाकई वहाँ कैद हैं। शीशे वाला दरवाज़ा उसी तहखाने की तरफ खुलता था जिसके आगे मैंने अच्छी तरह से शीशे को दोबारा फिट कर दिया था। फ़कीरा की कहानी सुनाने के बाद मैंने उस दरवाज़े को दोबारा जाकर खोला। कमरे के अंदर वाकई एक मरियल सी औरत और उसकी बेटी मौजूद थे। इनके फाका ज़दा चेहरों पर बेबसी छलक रही थी। इन्हें देखकर मुझे बहुत तरस आया। मैंने मगर इस काम को धीरे धीरे करने का सोचा। मैंने हवेली के किसी मुकीम को खबर तक नहीं होने दी और अपने कैमरे की मदद से इनकी वीडियो बना ली। कुछ अर्सा में यहाँ आराम से रहा। उसके बाद एक खुफिया प्रोग्राम को ये वीडियो भिजवा दी। मेरा यहाँ रहना मामूल के मुताबिक कायम रहा। इन लोगों को खाना पीना वक्त पर दिया जाता था। फ़कीरा के कहने पर मैंने शाहीना से मामूली बातचीत जारी रखी ताकि वो बदले की आड़ में आकर मुझे अपने बदले का निशाना ना बना सके। फिर जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैंने हवेली से अपना ज़रूरी सामान उठा लिया। बाकी चीज़ें वहीं रहने दीं ताकि किसी को शक न हो। कमाल की बात यह है कि नासिर मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, सिर्फ मेरी ज़ात के बारे में जानता था। बाकी वो मनमौजी किस्म का नौजवान था। उसने कभी भी मुझसे मेरे गांव की तफसील नहीं पूछी। बहरहाल मुकर्ररा दिन पर मीडिया और पुलिस ने वहां पर छापा मारना था। मैं पहले ही हवेली से निकल आया था। मेरे कहने के मुताबिक सारी मालूमात पुलिस तक भी पहुंचा दी गई थी। और फिर जब हवेली पर छापा पड़ा, उन 2 मज़लूम ख़वातीन को भी बरामद किया गया और हवेली के दूसरे हिस्सों में कैद ख़वातीन और छोटे बच्चों को भी रिहाई दिलवाई गई। उसके बाद से इस हवेली में कोई नौकर रखने की इजाज़त इन मकीनों को नहीं दी गई, क्योंकि ये लोग नौकर तो क्या जानवर रखने के भी काबिल नहीं थे। इस वाक़े के बाद मैं अपनी मार्कशीट लेने शहर नहीं गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इन लोगों के निशाने पर हो सकता हूँ और सारे का सारा इल्ज़ाम ज़ाहिर है मुझ पर ही आएगा। ये लोग मुझे पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे और इस बात की यकीन दहानी करने के लिए मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्लमंदी यही है कि मैं गांव में ही रहूं। अब आप ही बताएं, क्या आप इसे मेरी अक्लमंदी कहेंगे या बुज़दिली? क्या मुझे वहां जाना चाहिए?
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔